نیازی صاحب، آپ کی نظر میں ہمیں افغان عبوری حکومت کو سمجھنے میں ہم سے کہاں پہ غلطی ہوئی، اور وہ لوگ جو اب بھی حامی ہیں کہ بات چیت سے ہی مسئلہ حل ہونا چاہیے، آپ اتفاق کرتے ہیں اس سے؟ میرا تو بالکل نقطہ نظر بالکل فرق ہے۔ اس وقت جو افغانستان میں جو حکومت ہے، یہ پورے عرصے میں اس سے زیادہ پاکستان کے لیے فرینڈلی حکومت نہیں ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل نہیں دینا چاہتا ہوں کہ یہ باتیں جو اس طرح ہمارے کوئی ٹی وی کی ڈسکشن نہیں ہے، لیکن اتنا بتا دوں کہ یکجان دو کالم جو ہے وہ چھوٹا لفظ ہے اچھا، افغان حکومت اور پاکستانی حکومت کا۔ باقی بہت ساری چیزیں دیکھو، آپ کو کیا پتہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، یا مجھے کیا پتہ کیا ہو رہا ہے۔ اس وقت امریکہ جب نکلا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نکل گیا ہوگا، بیگ اٹھایا ہوگا، شکست کھا گئے ہیں، $5 ٹریلین خرچ کر لیا ہے اور پھر طالبان سے حکومت چھینی تھی، پھر طالبان کو دے کے جا رہے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ پورا اپنا ایک سسٹم انسٹال کر کے نکلے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں، سیریا کے اندر دیکھ لیں، آپ نے غور کیا ہے؟ کوئی بندہ اس پہ بھی غور ہوا؟ ہمارے پاس دو بڑے اسکالر بیٹھے ہیں، عسکری صاحب بیٹھے، ان کی فیلڈ ہے، اور رسول بخش شہید صاحب ہمارے دو بہت پیارے دوست ہیں، اور یہ تو یہ ان کا ایک من بھاتا سبجیکٹ ہے۔ پوری دنیا ہکا بکا ہے۔ رشیا جیسے ملک کو 3-4 دن پہلے اردوغان نے بتایا کہ بھائی یہ 2-4 دن میں فارغ ہے، یعنی کہ ایک کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ کس نے کی ہے؟ امریکہ اور اسرائیل نے۔ کس کو استعمال کی ہے؟ جہادی کو، انتہائی راسخ العقیدہ مسلمان کو۔ کیا نام ہے؟ احمد الشرع، ابو محمد جولانی، حیات تحریر شام۔ اچھا، اب مجھے بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب انہوں نے حملہ کیا تو ان کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی تھی، ویپنز تھے۔ وہ کہتے ہیں یہ وہ ویپنز تھے جو کہ افغانستان سے امریکہ نے یوکرین میں، اب کہتے نہیں، اب تو یہ ڈاکومنٹ آ گئی ہے، کر کے سیریا منتقل کیا۔ یہ میں نے سائٹیشن کیوں کیا؟ افغانستان کے لیے کیا۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جن نامساعد حالات میں طالبان کو حکومت دی گئی، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ طالبان پریکٹیکلی ٹیکنیکلی کابل تک محدود ہے۔ زیادہ جلال آباد کہہ لیں، 1-2-3 اور بڑے شہر جو پختون اس میں ہے، باقی طالبان جو ہے ان کے کنٹرول اس میں نہیں ہے۔ ان کو باقی یہ بھی پتہ ہے کہ اس وقت ISS جتنی تنظیمیں ہیں، یہ اب دنیا میں سامنے آ گئی ہے۔ یہ نہیں ہمیں اب 50 سال ہمارے بعد نسل کو نہیں پتہ چلے گا، اور ہمیں نہ پتہ چلے جب یہ سارے کو وکی لیکس آئیں گی، کوئی کون سی آئیں گی، جس میں بتایا جائے گا کہ جی ساری جو تھی حیات التحریر شام بھی امریکہ اور اسرائیل نے بنائی تھی، ISIS میں اسرائیل اور امریکہ نے بنائی، ہر ایک کو پتہ انہوں نے بنائی ہے۔ تو کیوں لے کے افغانستان؟ کیا وہ مسلمان لوگوں کو کرنے آئے ہیں؟ وہ کس کو ہٹانے آئے؟ کیا امریکہ کو نکلنے کے بعد وہ مسلمانوں کو ختم کرنے آئے ہیں؟ دیکھو، کرائسس یہ ہے کہ ہر ایک کو انہوں نے پہلے ساری یہ ٹیسٹ کے پیچھے 200-250 سال سے کہ فرقوں پہ کہاں ہم نے مسلمانوں کو انڈرمائن کرنا ہے، شیعہ سنی کو کہاں لڑانا ہے، دو بندیوں کو وہابیوں کو سے کیا لڑانا ہے۔ لیکن اس وقت سبجیکٹ یہ ہے کہ پاکستان اس وقت 2 ملکوں کے ساتھ اتنا کمفرٹیبل ہے، اندر سے اظہار ہوتا ہے، اسی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے، یہ اور بات ہے۔ ایک ایران اور ایک افغانستان ہے، اور پاکستان جو ہے چائنا، روس، پاکستان، ایران اور ترکی۔ جب نواز شریف کا آخری دور تھا تو یہ کچھ ایکٹیویٹی میں بھی جب وہاں پہ سمٹس ہوئے تو مجھے بھی جانے کا اتفاق ہوا۔ ایسے تھا کہ بالکل ایک بلاک بن رہا تھا۔ جب یہ ہمارے پاکستان کے اندر ایک سیاسی انتشار پھیلایا گیا اور حکومت الٹ پلٹ ہوئی تو اس میں سب سے بڑا کیا ہوا؟ سب سے پہلے آپ نے یہ کام کیا کہ چائنا پاکستان نہیں گھس سکتا۔ یہ بیانات ہم نے کیا دیے؟ اسمبلی کا فلور پہ دیے، امریکہ پہ دیے کہ سی پیک 2 سال کے شیلف، منسٹر آف کامرس اسد عمر، ہمیں سی پیک کے سارے معاہدے ہم نے IMF کے حوالے کرنے ہوں گے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ عمران خان اور باجوہ صاحب کی مہربانی سے ہم نے رجیم چینج کیا۔ یہ اس میں تسلسل ہے۔ اب آپ کے پاس، اب آپ یہ دوبارہ کروٹ لے رہے ہیں۔
اس وقت شام کے بعد پورا سعودی عرب تک، یمن تک اسرائیل کے کنٹرول میں آ گیا، امریکہ کے کنٹرول میں آ گیا. ٹھیک ہے، لیکن اس وقت خان صاحب سوچ کیا رہے ہیں اور کیا سوچ کر انہوں نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے؟ نائب صاحب آپ سے جاننا چاہتی ہوں کیونکہ آپ خان صاحب کے خاصے قریب بھی رہ چکے ہیں اور انہیں جانتے بھی ہیں بڑے قریب سے. کیا سوچ کر انہوں نے 31 جنوری تک کی ڈیڈ لائن دے دی ہے؟ کس بات کی جلدی ہے؟ بی بی اس بات کا انالیسس کرنے کے لیے تو مجھے کسی بھی سیاستدان کے قریب رہنے کے لیے کی سہولت نہ بھی ہو تو یہ چیزیں آبویس ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ ہیں کواکب کچھ نظر آتے کچھ، دیتے ہیں دھوکہ کھلا یہ بازیگر. اب کرائسس یہ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ 26 آئینی ترمیم یہ پورا کنسنسس تھا تحریک انصاف کا، فضل الرحمان کا، عمران خان کا اور گورنمنٹ کا، تو ظاہر کانٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے ان کو. یہ آپ تو سامنے دیکھیں گے آپٹکس. آخری منٹ تک یہ سارے آن بورڈ تھے. اچھا. اور میں شاید آپ کے پروگرام میں یا کسی پروگرام میں یہ کہا تھا بہت عرصہ پہلے، میں نے کہا جی یہ ترمیم جو ہے نا، جو ہونی ہے نا اس پہ اتفاق ہے. باقی یہ بلو کوٹ بلو ہاٹ، آج مولانا صاحب نے ملنے سے انکار کر دیا، آج کل پریس کانفرنس کر رہے ہیں، آج تحریک انصاف نے کہہ دیا کہ یہ بڑا فراڈ ہو رہا ہے، یہ کرنے دیں. پھر ترمیم کے جو اس کے کانسیکوینس جو رزلٹ تھے وہ یہ تھے کہ جو انہوں نے بنائی، کمیٹی بنائی، انہوں نے ایک پلک چھپکتے سپیڈ آف لائٹ سے اپنے بندے نامینیٹ کر دیے تحریک انصاف نے دونوں جگہ پہ، جی، جنہوں نے جو چیف جسٹس بنانا تھا اور جنہوں نے بعد میں آئینی بینچ بنانا تھا. اب مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو کرنا چاہیے تھا کہ آخر بیک آؤٹ ہے، یہ بھی نہ کرتے، مطلب کوئی، اور جب کہ ترمیم ہو رہی تھی تو کر گئے. لیکن سارے آن بورڈ تو آخری وقت تک عمران خان صاحب سے میٹنگ ہوئی تھی اور یہ اسٹریٹجی ہوئی ہوگی. اب ڈائلاگ کے بارے میں سن لیں، جو کچھ ہے طے ہوا ہے، ڈائلاگ بعد میں شروع ہوئے ہیں اور اس کے اوپر پہلے کانسنسس ہوا ہے ان کا سب کا. عمران خان کے اندر تھوڑی سی سادگی ہے، انہوں نے فوراً ہی کمیٹی بنا دی اور یہ کمیٹی بتا دیا کہ یہ ہے جی، اب اس کے بعد آپ کمیٹی پروسیس یہ ہے کہ یہ چیزیں ہم فائنل کر چکے ہیں، آپ کمیٹی بنائیں گے، وہ بنائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، ایک دن میں آپ کال دیں گے، ہم ملتوی کروائیں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں ہونی بھی چاہیے اور ہر پارٹی کو اپنے ورکرز کو بھی مطمئن کرنا ہوتا ہے، ان کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اس لیے بھی گو مگوئی کیفیت میں ان کو تیار کیا جا رہا ہے. کسی نے کہہ دیا عمران خان بنی گالا نہیں ٹھہریں گے، اب ٹھہر گیا پھر کیا ہو جائے گا، عمران خان کے پی کی جیل میں نہیں جائیں گے. سمپل بات یہ ہے کہ میرے نزدیک یہ ڈائلاگ جو ہے یہ اچھا شگون ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں صاحب کہ سب کچھ طے ہو چکا ہے، تو ہمیں بھی تھوڑا بتا دیجئے کہ کیا ہونے والا ہے. یہ طے ہو، کیونکہ ہوتا ہی یہ ہے. ہونے کیا والا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے جی، میرا اب مجھے ایگزیکٹ تو پتا، مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ایگزیکٹلی آئینی ترمیم کیا ہوگی. میرے نزدیک تو یہ تھا کہ شاید قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن مل جائے عمر کی، اور اس کے اندر مسلم لیگ نے تگودو بھی کی ہوگی اور کہیں بھی ان کو وڈرا کرنا پڑے گا جب انیشیل ڈائلاگ میں کیا ہوگا. میرے نزدیک مجھے یہ لگتا ہی ہے کہ اس کے کانسیکوینسز میں عمران خان صاحب جیل سے نہیں نکلیں گے، پہلی بات. ارینجمنٹس کیا ہوں گی وہ طے ہو رہی ہوں گی. دوسری بات کہ تحریک انصاف گورنمنٹ کا حصہ ہوگی، اچھا، اور وہ آن بورڈ. اگر تحریک انصاف گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہوتی تو میرے نزدیک ڈائلاگ جو ہے یہ بیکار ہے، کیونکہ وہ آپ کا کوئی اور حاصل کرنا نہیں ہے. کوئی عمران خان صاحب کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں نا تفصیلات زر کا، ان کی ہمشیرہ محترمہ نے کہا ہے نا کہ ہم اس وقت تک نہیں روکیں گے. تو کیا آپ بتا دیں، آج کا مجھے فگر بتا دیں کہ کتنا پیسہ رک گیا ہے. $10 نہیں ہوا ہے، 30 نہیں ہے، 100 نہیں ہے. تو ایک بات ہے کہ عمران کی جتنی جو احتجاجی کالیں ہیں پچھلے 10 سال سے ریکارڈ ہے ان کا فیلئر کا، اور صدا بسرا ثابت ہوئی ہیں. تو اس لیے ہم فیس پہ دیکھتے ہیں، رزلٹ دیکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد میں تو آپ کو افغانستان کے بارے میں اپنی رائے دی ہے، اور میں نے ان کے بارے میں بھی کہ یہ ساری نورہ کچھ تھے افغانستان پاکستان کی، اور یہ بھی میں بتا رہا ہوں کہ یہ سارے انہوں نے اپنے ورکرز کو اپنے آپٹکس سکھانے ہیں. ہر بندہ چاہتا ہے کہ میرے ورکر جو ہیں وہ ڈس انچانٹڈ نہ ہو، ڈس سیٹسفائڈ نہ ہو، جو ہے نا ڈس کانٹینٹڈ نہ ہو. تو بس ٹھیک ہے، یہ ہونا بھی چاہیے، کیونکہ ہارے گا اپوزیشن بھی کرنی ہے. بلاول نے ان کو ووٹ دے کے وزیر اعظم بنانا ہے، اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ایک اچھا شگون ہے اور آپ کے خیال میں سب کچھ طے ہو چکا ہے.